السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عروج فاطمہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم آج بات کریں گے کہ تنہائی پہ۔ تنہائی کیا ہے؟ تنہائی وہ شے ہے کہ جس میں انسان یا تو اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ تو اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمیں خوف آتا ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس کو منہ دکھانا ہے، ہم جو کر رہے ہیں اس کو وہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کو جواب دہ ہونا ہے، ہمیں فکر ہے، اگر ہمیں اپنے اعمال نامے کی فکر ہے کہ یہ جو ہم تنہائی میں اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اعمال میں لکھا جا رہا ہے، تو اگر ہمیں اس چیز کی فکر ہے تو ہم خود بخود ہی اللہ پاک کی توفیق سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہے، ہم اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکتے، اگر ہمیں شیطان بہکا رہا ہے کہ تم یہ کام کرو، تم یہ گناہ کرو، جیسے موبائل ہمارے پاس ہو، ہم اکیلے بیٹھے ہو تو ہم کچھ بھی غلط دیکھ لیتے ہیں، کوئی بھی غلط بات ہم پڑھ لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں، تو اسی طرح ہماری آنکھوں کا بھی گناہ ہے، ہماری زبان کا بھی گناہ ہے اور ہمارے کانوں کا بھی گناہ ہے جو ہم سنتے ہیں۔ تو یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی تنہائیوں کو پاک کیسے کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کو خوف نہیں آتا اللہ سے، آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا، تو پھر آپ شیطان کی طرف ہی رجوع کریں گے اور ہمیں اس چیز سے باز رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے کہ جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نا۔ اور سب سے زیادہ سکون پتہ ہے کہاں ملتا ہے؟ کہ اکیلے بیٹھ کر اللہ پاک سے گفتگو کرنا۔ جب بھی آپ اکیلے ہوں تو آپ اپنے مائنڈ کو اس چیز کی طرف نہ لے کے جائیں کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں اور مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ آپ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کیا کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے یقین کو مضبوط کریں، اس کی طرف پلٹ جائیں اللہ کی طرف، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری یہ چند سانسیں ہیں، ہمیں تو اپنے اگلی 1 سیکنڈ کی سانس کا نہیں اندازہ، ہمیں اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ہماری اگلی سانس چلے گی بھی یا نہیں چلے گی، کیا پتہ کہ ہماری آخری سانس ہو۔ اور جب بھی شیطان آپ کو بہکانے لگے تو آپ استغفار کرنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگ جائیں، اپنے دل کا حال صرف اسی کو سنائیں۔ اور جب شیطان آپ کو بہکانے لگے نا تو یہ سوچیں کہ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تنہائی کو پاک رکھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر اللہ پاک دیکھ رہا ہے، جب بھی ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں نا، تو اگر ہم یہ چیز سوچ لینا کہ اگر کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ پاک ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں اور ہمارا نامہ اعمال صرف اسی کے پاس جانا ہے۔ ہم دوسروں سے چھپ کر گناہ تو کر رہے ہیں، ہم اپنے نفس کو قابو نہیں کر رہے، ہم خود پہ کنٹرول نہیں کر رہے، تو ہم دوسروں سے تو چھپا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہمارے نامہ اعمال میں نہ لکھا جائے گا۔ پھر توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں، اسی کو یاد کریں، اس کے ذکر سے خود کو تازہ رکھیں، اپنی زبان کو تازہ رکھیں اس کے ذکر سے۔ آپ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے تو دیکھیں، وہ خود آپ کو اپنے پاس بلائے گا، وہ خود آپ کو تھام لے گا۔ پرکھنا مت پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، پرکھنا مت پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا۔ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا۔ محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے، محبت ایک خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے، کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ تو جب بھی تنہا ہوں تو یہ سوچیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی اور میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیوں گناہ کروں گا؟ اگر میں نے گناہ کیا تو وہ مجھے پکڑ لے گا اور مجھے اس کو ایک نہ ایک دن جواب دے تو ضرور ہونا ہے۔ تو اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں، صرف اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو تب جاری کریں کہ جب آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، جب آپ کے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو، آپ کا دل اللہ سے ملنے کے لیے تڑپتا ہو، تو صرف اسی کے لیے آنکھوں سے آنسو جاری کریں، اسی کے لیے اپنے تنہائیوں کو پاک رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔